ایرانی انقلاب کو ایکسپورٹ کیا پاکستان میں درآمد ہوئی اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے باقاعدہ صحابہ کرام کے نام لے کر ان کے اوپر تنقید کے تناظر میں پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے کے بعد ملک کے اندر ایک فرقہ واریت کا جو جن تھا وہ ہمارے ملک کے اندر ہتھیار ہماری ریڈ لائن ہے۔ صحابہ کرام ڈالنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ گنتی کے ایک دو ہوتے ہیں۔ مقدس شخصیات پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ شروع ہے، تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر میرے معزز دوست جناب محترم یوسف شکیل صاحب ہیں، تو ہم چلتے ہیں پروگرام میں ان کی جانب اور ان سے کرتے ہیں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی، گزشتہ دنوں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہم ایک بار پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں اسی موضوع پر، لیکن چونکہ اس وقت سینیریو وہ نہیں تھا جو آج ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ جو بڑھتی ہوئی گستاخیاں ہیں، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ بلال بھائی، پروگرام کا موضوع بہت زیادہ اچھا رکھا ہے آپ نے، اور میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں تفصیل کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ آگے لے کے جایا جائے۔ بلال بھائی، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ گستاخیوں کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کہ گستاخیاں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ کیوں رہی ہے۔ سننے والوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، جو نئی آڈینس ہوگی ہماری، پہلے تو ہم یہ بات کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب ایرانی انقلاب کو ایکسپورٹ کیا گیا، یہاں اس انقلاب کو درآمد کیا گیا، اور اس انقلاب کے پاکستان کے اندر درآمد کر لینے کے بعد ملک کے اندر متعدد مقامات پر مقدس شخصیات سے ریلیٹڈ لٹریچر مختلف زبانوں میں شائع کر کے اسے پبلش کیا گیا، اور کتابوں کی باتوں کو نکال کر عام عوام کے اندر اسے تقسیم کیا گیا۔ اس گستاخی والے لٹریچر کی وجہ سے پھر دور بدلا، دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بنتی چلی گئی اور سوشل میڈیا کا دور آ گیا۔ اب یہ گستاخیاں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، تو گستاخیوں کی جو ابتدا ہے، آغاز ہے، وہ ایرانی انقلاب ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر بالخصوص مسلم ممالکوں کے اندر اپنے عقائد و نظریات مسلط کرنے کے لیے شام میں، یمن میں، عراق میں اور پاکستان میں، یہ ان کی ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ ان ملکوں کے جو امن ہے اس کو تباہ کیا جائے۔ ان ممالک کے جو امن و امان ہے، اس میں رہنے والی جو مسلمان آبادیاں ہیں، ان کے اندر انتشار کی، خلقشار کی، دہشت گردی کی، تخریب کاری کی جو فضا ہے اس کو اٹھایا جائے۔ تو اس وجہ سے ایرانی انقلاب کے بعد سے یہ گستاخیاں پاکستان میں درآمد ہوئی، اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں کی جانب سے وہ ریئیکشن، وہ رد عمل جو دینا چاہیے تھا وہ نہ آ سکا، جس کی وجہ سے گستاخیوں کے اندر جو ہے وہ اس کی روک تھام ممکن نہ ہو سکی۔ اچھا یوسف بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت اسکردو کے اندر جو ہے وہ مقدس شخصیات کے اوپر جس طرح ان کی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ صحابہ کرام کے نام لے کر ان کے اوپر تنقید کی گئی، ان کی تنقید کی گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ممکن؟ بلال بھائی، گلگت اسکردو کی جو گستاخیاں ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اسی گستاخانہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، مقتدر اداروں کے حوالے سے یہ بات ہے اور بہت زیادہ اہم ہے اور قیمتی ہے، کہ ایک طرف مذہبی طبقہ گستاخیوں کے حوالے سے روتا رہتا ہے کہ گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، فلاں مقدس شخصیت کی توہین ہو گئی، فلاں کو لعن طعن کر دی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گستاخانہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مذہب کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بہت خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا آپ نے اشارہ کیا، اس میں ایک آغا باقر نامی شخص نے صحابہ کرام کی توہین کی، بالخصوص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس توہین کر لینے کے بعد وہ اس توہین سے دستبردار نہیں ہوا، بلکہ کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور مستقبل میں بھی میں یہ کرتا رہوں گا، میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے پھر اس توہین کے تناظر میں پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے کتنا خراب کیا گیا۔ دوسرے ممالک کے میڈیا چینلز جو ہیں وہ پاکستان کی اتنی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس وقت
ان لوگوں کے احتجاج اور اس گستاخانہ مائنڈ سیٹ کو لے کر پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فرقہ واریت کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اور ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، گزشتہ دنوں سانحہ جڑا والا ایک واقعہ پیش آیا، تو اس کے اندر کچھ غیر ملکی جو ہے وہ اداروں نے لوگوں کو گرفتار کیا، اور اس کے اندر باقاعدہ غیر ملکی جو ہے وہ سازش سامنے آئی۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں چونکہ گلگت اور اسکردو جو ہے یہ ہندوستان کے ساتھ لگتا ہوا بارڈر ہے، ایک طرف چائنا کے ساتھ لگ رہا ہے، اور یہ سی پیک کا ایک بڑا اہم حصہ بھی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن وہی چالیں چل رہا ہے، چہرے بدلے جا رہے ہیں؟ بھارت کی جانب سے اپنے کرائے کے لوگ خرید کر پاکستان کے اندر فسادات کرنے کے لیے اور اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے جو ذہن بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے لے کر چل رہا ہے، اب اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کر لیا گیا ہے، اور باقاعدہ ان احتجاجوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے نعرے اور ملکی سالمیت کے خلاف اور ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے والے نعرے جو ہیں وہ ان احتجاجوں میں واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ فرقہ واریت کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو فرقہ واریت کی گفتگو کے لیے پہلے ہمیں اس فرقہ واریت کے ورڈ کے پیچھے جو داستان ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آڈینس کی معلومات میں اس سے یقیناً اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، مسلمان، جب اللہ رب العزت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کی جو بنیادیں ہیں، قرآن حکیم ہو گیا، اسی طریقے سے مقدس شخصیات ہو گئی، اہل بیت اطہار ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، ان کے بارے میں اگر کسی فرد کا تصور بدل جائے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اس تصور بدل جانے کی وجہ سے فرقے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بہت سارے مسالک کے لوگ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث ہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، لیکن سب کے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے عادل ہونے پر سب کے عقائد ہیں، جو اہل بیت اطہار کی شان میں جو متفقہ عقائد ہیں، اگر کوئی گروہ، کوئی فرد، کوئی جماعت اٹھ کر ان بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرے اور جو ہے وہ اللہ کے بارے میں اپنے اصول کو تبدیل کر لے، تو دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے۔ اور جب خالی اپنا اصول تبدیل نہ کرے بلکہ ان مقدس شخصیات کے خلاف تان و تشنیع، لان تان اور تبرے بازی شروع کر دے، تو یقیناً پھر دین اسلام کا حلیہ بگڑتے ہوا دیکھ کر مذہبی شخص، مذہبی فرد، عالم، غیر عالم، دیندار، تاجر، افسر، مزدور، کوئی بھی خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی فرد کی ماں کو، بہن کو، بھائی کو، اس کی گھر والی کو کوئی چوک پہ گالی دے، وہ اپنے گھر کی عزت کے لیے بولنا گوارا کرتا ہے، تو یقیناً جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بھی کچھ حقوق جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہیں، ان کے احسانات ہیں امت پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی جو شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی غلط بیانی کر جائے اور مسلمان خاموش رہے، اس کا رد عمل نہ دے، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایرانی انقلاب کے بعد ملک کے اندر ایک فرقہ واریت کا جو جن تھا وہ ہمارے ملک کے اندر بے قابو ہوا، درآمد کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس طرح کے معاملات اگر ماضی کے اندر، تاریخ کے اوراق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہی ایرانی جو تھے، انہوں نے اس کے اوپر بیت اللہ پر حملہ کیا، وہاں پر باقاعدہ جو ایرانی لیڈر تھے خمینی، ان کی باقاعدہ وہاں پر حرم کے باہر تصویریں لگائی گئیں، وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گراؤ کیا گیا۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے، شام، عراق، لبنان، پاکستان اور پھر آگے سعودی عرب کی طرف، یہ پورا ایک ان کے ویژن میں یہ چیز شامل ہے کہ نہیں۔ تو اگر میں جس چیز کا سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ بیت اللہ پر بھی حملہ آور ہوئے، اس کے بعد پھر ایسے وہ صحابہ کرام پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں یقیناً وہ اتنی برگزیدہ ہیں کہ کسی کے برا کہنے سے ان کی شخصیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یقیناً جو دنیا کے اندر مسلمان ہے ان کے جذبات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے، آپ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کسی کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو گالی دیں تو اس کو غصہ آئے گا، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی ایمانیات پر حملہ آور ہوں گے تو یقیناً غصہ تو بالکل ہے۔ لیکن میں جو بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایرانی انقلاب کے بعد ان گستاخیوں کا آغاز ہوا یا اس سے پہلے بھی تھا؟ اگر اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے تو ہمارے یہاں فساد نہیں تھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد فساد آیا کہ اس کے بعد شروع ہوا، یا اس سے پہلے بھی تھا لیکن سوشل میڈیا عام ہونے کی وجہ سے ہمیں آج پتہ چلا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں، پہلے معاملہ یہ تھا کہ یہ گستاخیاں تو پہلے سے جو ہے وہ ایک مذہب کا حصہ تھی، لیکن وہ پہلے گستاخیاں کتابوں کے اندر بند تھی،
تکیے کی صورت میں چھپی ہوئی تھی، اور جب گستاخیوں کا تسلسل رواں رکھا گیا اس انقلاب کے بعد، پھر گستاخیوں کا جواب، ایکشن کا ریئیکشن مسلمانوں کی جانب سے جب آنے لگا تو پھر فسادات میں اضافہ ہوا۔ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ جب گالی دی جائے، اچھا میں آپ کی بات، آپ نے ایک بات کی، چونکہ اس کا پوائنٹ ابھی سے وہ کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، کہ گستاخیوں کا جواب مسلمانوں کی جانب سے جب آنے لگا رد عمل کے طور پر، تو کیا مسلمانوں نے بھی کسی کی توہین کی؟ مسلمانوں نے جواباً توہین نہیں کی، مسلمانوں نے پاکستان میں بسنے والوں نے اداروں کو جو ہے وہ توجہ دلائی، اداروں کو متوجہ کیا کہ یہاں گستاخی ہو رہی ہے، یہ مقدس شخصیات ہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اہل بیت اطہار ہماری ریڈ لائن ہے، صحابہ کرام ہماری ریڈ لائن ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ اداروں کو متوجہ کیا۔ پھر دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ یوسف نہیں ہوتا، بلال نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ مچلتے ہیں اور وہ حساس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ملک کے اندر قتل و غارت گری کا، فسادات کا۔ لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا، یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھ لی جائے کہ بنیاد اس فرقہ واریت کی گالی ہے، تبرہ ہے، لعن طعن ہے اور بد کلامی ہے۔ اور یہ مزے کی بات آپ کو بتا دوں، یہ مطلب ایک سوچنے کی بات ہے یار، گالی اور گستاخی کسی مذہب کو تو ہٹا دو، ایک چھوٹے سے بچے کو یار وہ بھی اس کو بھی بولو کہ بیٹا فلاں گالی دے رہا، وہ کہے گا گالی دینا بری بات ہے۔ یہ گالی جب کسی کے مذہب کا حصہ بن جائے اور اس گالی کو اکثریتی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، اپلائی کیا جائے، تو مسلمانوں کی جانب سے رد عمل کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اچھا جس طرح آپ نے بات کی گستاخیوں کے حوالے سے، چونکہ مسلمانوں کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں ملک کے اندر، ویسے ہی جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اوپر عوام کا جو ہے پارا ہائی ہوا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف بھی عوام تپی ہوئی ہے، موجودہ جو ابھی نگراں حکومت ہے اس کے خلاف بھی تپی ہوئی ہے، بہت سارے معاملات ہیں ملک کے اندر، یعنی کہ 76 سالوں سے جو گند مچا ہوا ہے اس کے اوپر آج لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ جو گستاخیوں والا معاملہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی روک تھام کس طرح مناسب ہو سکتی ہے کہ اس کی روک تھام ہو؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ سوال کا جواب دینے کے لیے میں یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ سوال آپ کے ذہن میں کیسا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ بلال بھائی اس بات کو سمجھ لینا سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے نا اس کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہے، پھر اسلام آپ کو غیر جانبدار قطعاً نہیں گوارا کرتا۔ اسلام آپ کو حق دیکھ لینے کے بعد حق بجانب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور غیر جانبداری، نیوٹرل لینا، یہ اگر اخلاقیات کے درجے میں بھی دیکھا جائے تو یہ خسرہ پنا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک جگہ گستاخی ہوئی ہے، ایک جگہ جو ہے وہ، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں یار، میرے گھر کے اوپر 10 لاکھ کے 12 لاکھ کے ایک کمرے کے گھر کے اوپر اگر قبضہ ہو جائے، میں مقامی ایم این اے کے پاس جاؤں گا، ایم پی اے کے پاس جاؤں گا، تھانے میں بھی جاؤں گا، کورٹ کچہری کے چکر لگاؤں گا، ہر طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کروں گا، پیسہ بھی خرچ کروں گا کہ میرا ایک کمرے کا گھر بچ جائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی باری آ جائے تو میں خاموش ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تماشے دیکھوں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کچھ بھی نہیں بولا گستاخی کے خلاف، فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے، فلاں حکمران کیا کر رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ارے بھائی میں اپنی ذات سے کیا کر رہا ہوں؟ جب میرے گھر کی باری آئی میں تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا، میں نے اپنی جمع پونجی بھی لگا دی اور جو ہے وہ اپنے سارے تعلقات آزما لیے۔ یہ تعلقات صحابہ کرام کی عزت کے لیے کیوں نہیں آزمائے؟ اس وقت ہم تھانے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے جب کسی بدبخت نے اٹھ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی؟ غیر جانبداری مسلمانوں کو ماضی میں بھی لے کے ڈوبی ہے، اور ابھی بھی اگر غیر جانبدار رہے اور کیا خاموش سمجھتے ہیں رہے کہ تو یہ موجودہ تباہی مسلمانوں کی۔ جس طرح کی توہین ہو رہی ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو روڈ پر آ کر احتجاج کرنا چاہیے، یا جس طرح قومی اسمبلی یا سینٹ سے یہ بل منظور ہوا ہے اور اب اس کی کیا نوعیت ہے آگے؟ چونکہ بہت ساری ابھی تک حقائق جو ہیں وہ ایوان صدر سے اصل حقیقت کیا ہے کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بلال تو بھائی، اب پوچھنا یہ ہے کہ عوام کو اس کے لیے روڈ پر آنا چاہیے، یا کہ عوام کو جو ہے وہ اپنی مساجد کی سطح پر یا اپنے گلی محلوں کی سطح پر جو ہے وہ ورک کرنا چاہیے؟ دیکھیں عوام میں سب سے پہلے جو ہے وہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو حیثیت ہے وہ ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں جس طریقے سے اس سے قبل سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ غیر جانبداری جو ہے یہ مسلمانوں کو لے ڈوبی ہے، خاموش اکثریت اس کی ذمہ دار ہے۔ گستاخیوں کی اصل ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے، حکمران اور علماء، یہ بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے خاموش اکثریت۔ دیکھیں ڈاکہ ڈالنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ گنتی کے ایک دو ہوتے ہیں، لیکن لٹنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہوتی ہے۔
तो चोर, डाकू, डाका डालने वाले गुस्ताख गिनती के हैं, मुट्ठी भर लोग हैं ये, लेकिन खामोश अक्सरियत इसकी मुजरिम है कि वो खामोश रहकर ये गुस्ताखियों को सहते 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 आज आपको मालूम है हजारों के मजमे के अंदर एक जबान होकर गुस्ताखियां की जा रही हैं, इज्तिमाई तौर पर गुस्ताखियां की जा रही हैं। एक शख्स जो है वो स्पीकर पे खड़े होकर गुस्ताखी कर रहा है, उससे रिपीट करवाई जा रही है हजारों के मजमे से, और सब खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। तो ये जो खामोशी है ये हमें लेकर डूब रही है, इसे तोड़ना होगा। खामोश अक्सरियत इसकी जिम्मेदार है, आवाज़ उठानी पड़ेगी, हर प्लेटफॉर्म पर उठानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे उठानी पड़ेगी, जितनी ताकत है अपने ऑफिस में, अपने इदारों में, असम्बलियों में, इसी तरीके से जो है वो मसाजिद के अंदर, और डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, वकला, हर तबके के अंदर शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि गुस्ताख कौन लोग हैं। गुस्ताख खुद बिलों से निकल कर चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, और जो है वो गिरेबान चाक कर रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस बिल के आने से बहुत सारे शरपसंद जो है वो अपने बिलों से बाहर आ चुके हैं, और वो खुद मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि हाँ हम है गुस्ताख, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब खामोश अक्सरियत की जिम्मेदारी है कि वो उठे और अपना किरदार अदा करे और अपने हुकूक ले। जिस तरीके से अपने ज़ाती घर के लिए लड़ना मरना गवारा करते हैं, अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए लड़ना मरना गवारा करते हैं, इसी तरीके से मुकद्दस शख्सियात की नामूस के लिए लड़ना जो है वो ज़रूरी हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह तौहीन बढ़ रही है, और तौहीन अमेज़ मवाद भी बहुत सारी जगहों पर आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मुताल्लिका जो महकमे हैं उनका कार्रवाई वो करते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी सुस्त है कि 2 वाक़यात होने के बाद 200 मज़ीद हो जाते हैं, तो उसके बाद 2 बंदे पकड़े जाते हैं, तो वो 200 के पकड़ने के चक्कर में 2000 मज़ीद हो जाते हैं। तो यकीनन इसके अंदर एक तो ये तो सुस्त रवि जो है इसको थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए और मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इन मौजूदा हालात के अंदर हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए, और हुकूमत जो किरदार अदा कर रही है उससे आप कितना मुतमईन हैं? जिस तरीके से आपने कानून के हवाले से सवाल किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इन गुस्ताखियों की सूरत हाल में क्या जिम्मेदारी बनती है, देखें एक छोटी सी बात है, किसी मुल्क का जो है वो सिपह सालार है, हमारे जो है वो मुल्क के आर्मी चीफ साहब हैं, उनके अतराफ़ में इर्द गिर्द में जो लोग मौजूद हैं, अगर उनकी इज़्ज़त पर हाथ डाला जाए, हमला किया जाए, यकीनन ये मुल्क की इज़्ज़त पे हमला है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसपास जो लोग हैं उनकी इज़्ज़तों पर हाथ डाला जाए तो ये दीन की, इस्लाम की बका का मसला है। मैं समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को यहाँ पर अपना मुस्बत किरदार अदा करना पड़ेगा, और इनके किरदार अदा किए बगैर मुल्क से इन गुस्ताखों का, इस फ़िरकावारियत का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ बिलाल भाई कि हमने देखा, और ये बार बार देखा, और अब ये बात गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली गुस्ताखी से हमारे सामने खुल के सामने आ गई। यार कोई नवाब शाह का चूड़ा देहाती तौहीन करे, पर्चा उस पर भी कटना चाहिए, लेकिन कोई जुब्बे के अंदर छुपा हुआ नासूर तौहीन करे तो पर्चा उस पर भी कटना चाहिए। कानून दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं है कि एक देहाती उठ के किसी की तौहीन करे तो उसके खिलाफ पर्चा आसानी से कट जाए, और कोई जाकिर अल्लामा जुब्बे के अंदर छुप के सहाबा किराम पर वार करे तो उसके खिलाफ कानून के अंदर कमजोरियां पाई जाएं और उसके खिलाफ FIR ना दर्ज की जाए और प्रेशर की वजह से उस पर हाथ ना डाला जाए। मैं ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा, इसके पीछे बाकायदा दलील है। मैं आपको बताता चलूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चोरी के खिलाफ जब हाथ काटने का कानून बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रिक्वेस्ट आई एक सहाबी की तरफ से, अल्लाह के नबी इस औरत ने चोरी की है, लेकिन मैं सिफारिश कर रहा हूँ आप इनके हाथ ना काटिए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद होती तो मैं इसके हाथ काट देता। तो ये चीज़ हमें बताती है कि कानून का जो निफाज है वो गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या मौजूद है, अपने बेटे के हवाले से उन्होंने बड़ा सख्त फैसला दिया था। तो जब कानून जो है वो उसकी पासदारी होगी और एक देहाती का पर्चा सहाबा किराम की तौहीन पे वही कटेगा जो एक जाकिर का कट रहा है, तो फिर आप देखें कि किस तरीके से गुस्ताखियों पर और इन मुतशद्दिद वाक़यात पर कंट्रोल नहीं हासिल होता। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ भाई, आपने अपने बड़े कीमती वक्त में से वक्त दिया, और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके ऊपर बात हुई, और यकीनन जो है मुल्क के अंदर ये जो फ़िरका वारियत है और मुल्क के अंदर ये जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और गुस्ताखियों का जो पे दर पे एक सिलसिला शुरू किया गया है, यकीनन इससे हर मुसलमान जो है वो रंजीदा है, गमज़दा है। लोग जिस तरह भी है वो अपनी ज़िंदगी को गुसर बसर कर लेते हैं, हर मामले के अंदर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बल्कि 76 बरस से जो है वो हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते आए हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मज़ीद मौज़ूआत
پر ہم کریں گے گفتگو، اور یوسف بھائی کے ساتھ بھی رہیں گے، مزید بھی دیکھیں گے، اگر مختلف موضوعات پر ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو یا مزید ہمارے کسی پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کمنٹ باکس کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنی آراء جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ایمان اور سلامتی کی حالت میں رہیں۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔